انسان کی پہچان کیا بتائی کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت اللہ کا کلام ہے، جیسے دعا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں، انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنانا. پھر فرمایا کہ عقل مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جب کہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنا احتساب، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں. آج کے لیے تو ہم بہت کچھ کر رہے ہیں، کل سے مراد یہاں آخرت. یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں نمبر 1 سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے لیے سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں. کیونکہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو یہاں کریں گے وہ کل کاٹنا پڑے گا. کیونکہ بہت سے لوگ بڑے بڑے کارنامے کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں، مطمئن ہوتے ہیں کہ بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن قرآن میں ان کے بارے میں کیا فرمایا گیا؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. کیا ہم بتائیں تم کو کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ وہ لوگ کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو کے رہ گئی. وہ سب کچھ صرف آج کے لیے کرتے ہیں، کل کو بھولے ہوئے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ مشکل کہ وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. تو اپنی ذات کے محاسبے میں نمبر 1 کل کے لیے کیا کر رہے ہیں، نمبر 2 میرے فرائض کون کون سے ہیں اور کیا میں نے ان کو ادا کیا. اپنی عبادات کا محاسبہ کریں کہ کیا وہ سٹینڈرڈ کی ہیں، کوالٹی کی ہیں. اپنے معاملات یعنی انسانوں کے ساتھ جو حقوق ہیں ہمارے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ. یعنی اپنے نفس سے لے کر شوہر، بیوی، والدین، رشتہ دار، ہمسائے اور دیگر انسانوں کا حق. کون بیمار ہے، کون مدد کے لائق ہے، ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے. پھر اسی طرح اپنی عادات اور اپنے اخلاق کا جائزہ. احتساب نفس میں اور کیا چیز؟ اپنی زبان کو دیکھے، زبان کی جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں احتساب اور جائزہ کہ کیا میں نے جھوٹ چھوڑ دیا، کیا میں نے چغل خوری چھوڑی، غیبت چھوڑی، طعنہ زنی چھوڑی، فضول لغویات میں وقت گزارنا چھوڑا. پھر اسی طرح اپنے مال کے بارے میں سوچے، مال کہاں سے آ رہا ہے، کس چیز پہ لگ رہا ہے، کہیں اسراف تو نہیں ہو رہا، کہیں فضول خرچی تو نہیں ہو رہی. یعنی جو کچھ بھی ہمیں ملا ہے اپنی ذات کے محاسبے میں، نہیں ہر وہ چیز جو ہماری ذات سے متعلق ہے، چاہے وہ انسان ہے، چاہے وہ ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں یا پھر ہمارے اخلاق اور عادات ہیں، ان سب چیزوں کا محاسبہ. پھر فرمائے کہ ایک ایسی گھڑی جب کہ وہ خدا کی تخلیق میں غور کر رہا ہو، یعنی کائنات میں غور و فکر، اس کے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے. اس کے لیے خواہ تھوڑا سفر کرنا پڑے، خواہ تھوڑا کمرے سے باہر نکل کر آسمان اور زمین کو غور سے دیکھا جائے، یا کوئی کتابیں ایسی پڑھی جائیں، یا کسی میوزیم میں یا کسی لیبارٹری میں یا کہیں بھی ایسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر غور و فکر ہو سکتا ہو، تو زندگی میں اس کے لیے بھی وقت نکالا جائے. کیونکہ کائنات میں غور و فکر کے ذریعے انسان جتنا اللہ کے قریب پہنچتا ہے اتنا شاید ہی کسی اور چیز سے پہنچتا ہو. اور یہ اللہ کی پہچان ہی کا ایک ذریعہ ہے. خالق کو اس کی تخلیق کے ذریعے پہچانا جاتا ہے. اور ایسی گھڑی جب کہ وہ کھانے پینے کی ضرورتوں کے لیے وقت نکالے، یعنی اپنے آپ کو بھی فراموش نہ کرے، اپنی ضروریات کو پورا کرے.
آسان طریقے سے، اتنا سونا کہ جس سے کام میں بہتری آئے، سستی اور کاہلی نہیں، اتنا کھانا کہ جس سے طاقت آئے، نشاط آئے، سستی نہیں، اسی طرح نہانا دھونا، پرسنل ہائیجین، ان سب چیزوں کو عبادت سمجھ کے کرے. اور ان کاموں کے کرنے کے بعد اگر پھر بھی وقت بچ جائے، یہ ساری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، تو اسلام میں فراغت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. ہمارے دین میں فراغت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اب میں فارغ ہوں. مومن فارغ نہیں ہوتا کبھی بھی. فارغ ہونے کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ وقت ضائع کرنا، وقت کا بے جا استعمال. اگر ایسا وقت ہو کہ جس میں آپ ایکٹیولی کوئی کام نہ کر پا رہے ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ذکر الہی کر سکتے ہیں. آپ کا اپنا کام ختم ہو گیا، آپ کسی اور کی مدد کر سکتے ہیں. آپ کے اپنے ٹارگٹ اچیو ہو گئے، آپ کے اپنے ایمز میں آپ کامیاب ہو گئے، تو اب آپ کیا کریں؟ دوسروں کی طرف نظر ڈالیں. اگرچہ روٹین میں آپ دوسروں کی مدد کرتے بھی ہیں، لیکن اس سے زیادہ پہ چلے جائیں، اپنے رب کی عبادت میں اور کثرت کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، پھر سے تھکائیں خود کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اپنے رب کی طرف رغبت کریں، اس کی طرف رجوع کریں. عموماً جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا تو ہم بور ہونے لگتے ہیں. پھر ہم اپنے لیے اوٹ پٹانگ مشغلے ڈھونڈتے ہیں، جس سے نہ اپنی ذات کو کوئی فائدہ ہوتا ہے، نہ انسانوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے. بیکار کے کام کرنے لگتے ہیں. تو زندگی کم تر درجے کے کام کرنے کے لیے نہیں. ہیرے جواہرات سے آپ، یا ہیرے جواہرات کے بدلے میں آپ بیکار سنگریزے اور پتھر نہیں لیتے، وہ نہیں خریدتے. کبھی آپ ایسا نہیں کریں گے کہ سونا دے کر مٹی خریدیں. تو وقت تو سونے سے بھی قیمتی. اس کو لگائیں ایسے کاموں میں جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو، نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. تو اس سے زیادہ خسارے کا یا نقصان کا سودا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو گویا ہمیں وقت کو صرف استعمال نہیں کرنا، صرف اچھے کاموں میں نہیں، یعنی بہتر سے بہترین میں، اعلیٰ ترین میں، اور اس کے لیے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، کچھ بھی لگانا پڑے، مال و دولت، ہیرے جواہرات، کچھ بھی دے کر بہترین کام کر سکے، تو بہترین کے لیے وقت نکالیں. اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال ہے. امام بخاری کے ایک استاد تھے. ایک دفعہ ہم لکھتے لکھتے ان کا قلم ٹوٹ گیا، تو انہوں نے آواز لگائی، کوئی مجھے نیا قلم 1 دینار میں دے دے. اور دینار بہت بڑی رقم تھی ایک قلم کے لیے. مثلاً یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے کوئی مجھے 1000 روپے میں پین دے دے. تو لوگوں نے قلموں کی بارش کر دی. ہر ایک تجارت کا موقع ہاتھ آیا، تو انہوں نے فوراً لیا بہترین قلم اسی وقت، تاکہ ان کے وقت کا ایک لمحہ ضائع نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک 1 دینار کی کوئی قیمت نہ تھی اس وقت کے مقابلے میں جسے وہ استعمال کرنا چاہتے. بعض اوقات ہمارا حال کیا ہے، سستی چیزیں خریدنے کے لیے سارا دن بازاروں میں خالی کر کے وقت ضائع کرتے ہیں. یعنی یہاں سے یہ سستا نہیں، بھاؤ تاؤ کرنے میں، جھگڑے کرنے میں، ادھر نہیں، اس مارکیٹ چلتے ہیں، اس نے حالانکہ بعض اوقات اتنا ہی کرایہ لگا کے وہ پیسے پورے کر دیتے ہیں، صرف دل کی تسلی کہ یہ چیز یہاں 2 روپے سستی اور 2 روپے مہنگی. پھر اسی طرح بعض لوگوں کے پاس درہم و دینار نہیں ہوتے تھے کہ وہ کتابیں خرید سکیں یا اعلیٰ قلم خرید سکیں، تو وہ کیا کرتے تھے، کرائے پہ کتاب فروشوں کی دکان لے کر ساری رات کتابیں پڑھتے تھے. مثلا جاہز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بک سیلرز کی دکان کو رات بھر کے لیے کرائے پہ لے لیتے تھے. میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، یہ 1 رات مجھے اس میں رہنے دو. دن میں تو نہیں رہ سکتے کیونکہ خرید و فروخت ہو رہی ہوتی تھی. تو رات بھر اس میں رہ کے کرائے پر پوری رات کتابیں پڑھتے تھے، کیونکہ ان کے نزدیک علم کی قدر و قیمت تھی، کیونکہ وہ سب خرید نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے ابن الجوزی کی چھوٹی بڑی کتابوں کی تعداد 1000 ہے، یعنی 1000 کتابیں لکھی ہیں انہوں نے. وہ اپنی عمر کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کرتے تھے. اس وقت فاؤنٹین پین تو نہیں ہوتے تھے، لوگ کلمے تراش کر کے
لکھتے تھے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے لکھتے وقت جو قلم وہ تراشتے تھے